أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164، پارہ نمبر 2. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندروں کے اندر چلتی ہیں لوگوں کے کام کی چیزیں لے کر، وما انزل اللہ من السماء ماء، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا، وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور ہواؤں کے چلانے میں اور ان بادلوں کے جو مسخر ہو چکے ہیں آسمان و زمین کے درمیان، اس کے اندر لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں آخر میں اللہ نے فرمایا نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو عقل والے ہیں. کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اللہ لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ سب سے بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا سبب نزول یہ جو قرآن کی آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور آگے چل کر رات دن کے بدلنے میں، یہ ساری آخر تک یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کفار قریش نے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، مدینہ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی، انزلت بالمدینۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وإلہکم الہ واحد، فقالت کفار قریش بمکہ کیف یسع الناس الہ واحد. تو قریش مکہ کہنے لگے کہ ایک ہی معبود سارے انسانوں کے لیے کیسے کافی ہو جائے گا؟ ہم نے تو 360 معبود اپنے بنائے ہوئے ہیں، ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے الگ الگ بت بنایا ہے، اپنا معبود بنایا ہے. اور یہ مسلمان کہتے ہیں، یہ نبی کہتے ہیں کہ ایک ہی معبود ہے تمہارا، تو سارے انسانوں کو ایک معبود کیسے کافی ہو جائے گا؟ تو انہوں نے اعتراض کیا تھا کفار قریش نے، مکہ میں جو رہنے والے کفار تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ایک ہی معبود کیسے کافی ہو جائے گا، یسع الناس الہ واحد. تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فانزل اللہ تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخری، آخر تک یہ ساری آیت نازل کی. یہ اس کا سبب نزول ہے. اور دوسری جگہ ارشاد ہے ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمدہ سند متصل کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس سے نقل کیے گئے ہیں کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خدا سے دعا کرو کہ کوہ صفا کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے تاکہ اس کی وجہ سے ہم کو دشمن پر قوت حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا میں ایسا کر سکتا ہوں، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، میں ایسا کر سکتا ہوں، کرنا میرے لیے کوئی بعید نہیں ہے.
لیکن اگر اس کے بعد بھی کفر کیا، اگر اس کے بعد بھی پھر تم نے انکار کیا، بات نہ مانی، تو میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ تم اپنی مطالبہ کر رہے ہو، مطالبے پر میں اگر ایسا کر دوں گا، پھر اگر ایمان نہیں لے کر آؤ گے پھر سخت سزا ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میری قوم کو اسی حالت پر چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی کہ لوگ کوہ صفا کو سونے کا بنانے کا مطالبہ کس طرح کر رہے ہیں، حالانکہ وہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے اس سے کہیں زیادہ عظیم اور عجیب نشانیاں، مختلف قسم کی نشانیاں کائنات عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ مشرکین کی جانب سے صفات رب کے مطالبہ کے جواب میں جب اللہ تعالیٰ نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرمائی تھی، تو مشرکین نے دعوائے وحدت یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا جو دعویٰ ہے اس پر انہوں نے دلیل کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ایک کیسے ہے، اکیلا کیسے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان فی خلق السماوات والارض یہ والی آیت نازل فرمائی۔ ایسے ہی ہوتا ہے میرے دوستو، جب انسان خود سے مطالبہ کرتا ہے، جو پہلی قومیں گزری ہیں ان میں سے جنہوں نے خود مطالبہ کیا، جیسے کہ قوم سمود نے مطالبہ کیا کہ جو ہے ہمارے لیے مختلف نشانیاں اللہ کی طرف سے نازل کی جائیں، اور بعض قوموں نے کہا کہ ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اور بعضوں نے مطالبہ کیا کہ اونٹنی کو نکالا جائے تو پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن جب ان کے مطالبے پر اللہ نے ان کی مطالبات کو پورا کیا اور پھر وہ ایمان نہیں لے کر آئے، پھر اللہ نے ان کو ایسا عذاب دیا کہ اس جیسا عذاب کسی کو دیا نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت نازل فرمائی ان فی خلق السماوات والارض کہ اللہ اکیلا معبود کیسے ہے۔ غور سے سنو کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، واختلاف اللیل، اللہ اکبر۔ آسمان کو پیدا کر دینا کوئی معمولی بات نہیں میرے دوست۔ ایک چھوٹا سا گھر انسان بناتا ہے تو کتنا وقت اور کتنی محنت خرچ ہوتی ہے، اور قربان جائیں اس اللہ پر کہ اللہ نے ایک آسمان نہیں 7 آسمان، 7 سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا پہلا پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 آسمان کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت سے ان کو پیدا کر دیا، کوئی اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگا۔ والارض، اور اسی طرح سے زمین کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، ذرا غور تو کرو۔ فرجع البصر، اپنی نظروں کو آسمان کی طرف لے کر جاؤ اور آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھاؤ اور بار بار اس کی طرف دیکھو، آسمان کی طرف، کوئی اس میں شگاف اور کوئی پھٹن تمہیں نظر نہیں آئے گی، تمہاری آنکھیں واپس آ جائیں گی، لیکن کوئی نقص اللہ کی تخلیق میں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اللہ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح سے رات دن کے بدلنے میں۔ ابھی دن شروع ہوئے ہیں، کچھ دیر پہلے رات تھی، رات کا آنا پھر دن کا آ جانا، رات کا چلے جانا پھر دن کا آنا، ابھی دن ہے، دن کے بعد شام کو رات ہو جائے گی۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہے اس میں ذرا غور تو کرو۔ ابھی رات تھی تو اس رات کو کس نے ختم کیا؟ کس نے ختم کیا؟ اب رات سے دن میں تبدیل ہوئی ہے، اب اس دن کو کون لے کر آیا ہے؟ اور پھر اس دن کو، شام کو ختم کر کے رات کو کون لے کر آئے گا؟ اللہ فرما رہے ذرا اس میں غور تو کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، اور کبھی راتوں کا بڑھ جانا، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں سردیوں کے موسم، اور گرمیوں میں جو ہے راتیں کم ہو جاتی ہیں، چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے اس میں یہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ اس کو بڑھانا کس کا کام ہے، اس کو گھٹا دینا کس کا کام ہے، اور سورج کو وقت پر نکالنا، چاند کو وقت پر نکالنا، اس کو غروب کرنا، اس کو چھپا دینا، اس کو غائب کر دینا، اللہ فرما رہے یہ کس کا کام ہے؟ اور کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ دن رات سے پہلے آ جائے یا رات دن سے پہلے آ جائے۔ ہر ایک اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے اوقات میں نکل رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، جو کام، جو ذمہ داری اللہ نے ان کی ذمہ لگائی ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے اس میں ذرا غور کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں۔ اگر کسی کے اندر ہمت ہے، اللہ اکبر۔ ایک جگہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت یاد آئی، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم سارا قیامت تک رات ہی رات کر دیں
قیامت اگر ہم رات ہے جو دن ہے، رات اور دن کو بھی رات کر دیں، رات تو ویسے ہی رات ہے، تو دن کو بھی ہم رات کر دیں اور قیامت تک اس کو اتنا لمبا کر دیں تو کوئی اور ہے جو دن کو لے آئے۔ اگر ہم 24 گھنٹے کے لیے رات ہی کر دیں تو کوئی اور ہے، اللہ فرماتے ہیں، جو دن کو لے آئے؟ کوئی نہیں لے کر آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا کوئی نہیں لے کر آ سکتا۔ اور اگر ہم دن کو دن کر دیں اور رات کو بھی دن کر دیں اور قیامت تک اس کو اتنا لمبا کر دیں کہ رات دوبارہ آئے ہی نہیں، تو کون ہے جو میرے سوا رات کو لے آئے؟ تسکونون فیہ، جس میں تم سکون کرتے ہو، رات کے اندر سکون، اور دن کی تھکاوٹ تمہیں ہوتی ہے، سارے دن کے تھکے ہوئے اور پریشانی اور پتہ نہیں کیا کچھ اتنی تھکاوٹ ہے، لیکن رات کو سوتے ہیں میٹھی نیند، اللہ سلا کر دوبارہ صبح کو دوبارہ کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر تر و تازہ ہو جائے، پھر دن میں پھر اپنے کام میں چلے گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس میں نشانیاں ہیں۔ اگر ہم ہمیشہ کے لیے دن کو لمبا کر دیں قیامت تک کے لیے، تو کوئی نہیں جو میرے علاوہ رات کو لے کر آئے جس میں تم سکون کرتے۔ تو یہ نشانی ہے، جب انسان اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں تو وہ آگے بڑھتے چلا جاتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین، دن اور رات کے پیدا کرنے میں نشانیاں ہیں۔ والفلک التی تجری، اس پر بات کی جائے تو بڑا وقت چاہیے کہ اللہ کی ایک ایک مخلوق، جو ایک ایک اللہ نے مخلوق بنائی ہے، اس میں گھنٹوں گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن عقل والوں کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ العاقل، عربی کا مقولہ ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ والجاہل لا تکفیہ المنارہ، کہ جو عقل مند ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اس کے لیے اشارہ کر دینے کافی ہے، اور جو ناسمجھ ہوتے ہیں اس کے لیے منارہ کہتے ہیں جو مسجدوں میں ستون بنائے جاتے ہیں، مینار بنائے جاتے ہیں، باہر مسجدوں کے باہر مینار بنے ہوتے ہیں، بعض بہت اونچے ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، لمبے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو جاہل ہوتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے کہ جو جاہل ناسمجھ ہے، اگر اس کے ذریعے سے بھی تم اشارہ کرو، اتنا بڑا مینار ہے وہ، اس کے ذریعے سے اس کو اشارہ کر کے بتاؤ تو پھر بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اگر عقل مند سمجھدار ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا لقوم یعقلون، کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانی ہیں، جو سمجھدار ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور اسی طرح سے ان کشتیوں کے اندر جو سمندروں کے اندر چلتی ہیں، اس کے اندر بھی نشانی ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے کشتی کا سفر کیا ہوگا، ایک مرتبہ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا، تقریباً 14 یا 15 کی بات ہے، اللہ نے موقع دیا تو ہم نے بھی جو ہے مانسہرہ میں ہم گئے ہوئے تھے، وہاں پہ کہیں دور ہم نے جانا تھا گاؤں کے اندر، تو مانسہرہ سے قریب ہی، مرکز کے قریب ہی وہاں پہ کوئی سمندر یا نہر ہے یا کوئی پانی ہے، وہاں پر اس کو پار کر کے ہم نے آگے جانا تھا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا جو ہم نے کشتی میں کیا، 2-2.5 گھنٹے مسلسل کشتی کا سفر کرتے رہے، اور اس میں اللہ اکبر عجیب ہی منظر ہوتا ہے کشتی کے سفر کا۔ ایسے پانی کے اندر جا رہی ہے جیسے کار سڑک کے اوپر جاتی ہے۔ اب کار کے اوپر تو جمپ بھی لگ سکتے ہیں، کبھی بریک بھی لگانی پڑ جاتی ہے، لیکن پانی کے اندر تو کوئی بریک نہیں، ایسے سیدھے چلتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا مزہ آتا ہے۔ اور کشتی پر سوار ہونے کی اللہ کے نبی نے دعا بتائی، جہاز پر سوار ہونے کی بھی دعا بتائی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ اللہ کے نبی نے دعا بتائی کہ یہ دعا پڑھیں۔ تو ہم نے وہ دعا بھی پڑھی، کشتی میں پہلی بار سفر کیا تھا زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تمنا کی کہ کہیں کبھی انشاءاللہ، والدین سے سنتے تھے اپنے والد رحمہ اللہ سے کہ میں نے کشتی کا سفر کیا تھا، تو بچپن کے اندر صرف سنتے ہی تھے، تو ہم بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ کبھی ہمیں بھی کرائے گا۔ تو پھر اللہ پاک نے اپنے فضل سے جو ہے موقع دیا اور ہم نے اس پر سفر کیا، اور الحمدللہ وہاں، اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی تو باقی میں کل کروں گا، تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر جیسے کہ آگے چل کر آ رہا ہے بما ينفع الناس، میں اپنے موضوع کے اندر ہی انشاءاللہ بات کروں گا، اپنے موضوع سے ہٹ کر بات نہیں کروں گا۔ بما ينفع الناس، اس کشتی کے اندر جو سمندروں میں چلتی ہیں یا دریاؤں میں چلتی ہیں کشتیاں، وہ لوگوں کے نفع کا سامان لے کر چلتی ہیں۔ وہاں پر ایسے ہوتا تھا کہ لوگ دور گاؤں سے، اپنے دیہات سے آتے تھے شہر میں سامان لینے کے لیے، اس میں اپنا راشن پانی بھی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، کشتی میں رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے ان کے جانور بھی کشتی کے اندر ہیں، سامان بھی کشتی کے اندر ہے، وہ خود بھی کشتی کے اندر، یعنی سارا سامان بما ينفع الناس، جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع ہو، اپنے نفع کا سامان بھی شہر سے لیتے تھے، بار بار آنا مشکل ہوتا تھا، لمبا سفر تھا، تو وہ اس میں سوار کر کے وہاں لے جاتے
اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ وہی فرما رہے والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتیوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں جو سمندروں میں اور دریاؤں میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، لوگوں کے نفع کا سامان لے کر۔ مزید انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ جو کچھ کہا سنا اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله، اللهم انك اهل التقوى واهل المغفرة۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں سب کے سارے مسائل کو حل فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما۔ جتنے بے روزگار ہیں سب کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ حلال روزی کمانے والا بنا، حلال رزق اپنے بچوں کو کھلانے والا بنا۔ حرام کمائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، سود سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، بددیانتی سے ہماری حفاظت فرما، دھوکہ دہی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اور اللہ اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، ایمانداری ہمارے اندر پیدا فرما، حیا ہمارے اندر پیدا فرما، سچائی ہمارے اندر پیدا فرما، صدق و امانت ہمارے اندر پیدا فرما، اچھے اخلاق حسنہ جو آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عطا فرمائے تھے، کہ اللہ وہ اچھے صفات ہمیں بھی عطا فرما، اور ہماری زندگیوں کے اندر یا اللہ ایمان کی روشنی عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، ایمان کے نور سے منور فرما، ہماری مستورات کو بھی نماز پڑھنے والا بنا، ہمارے مردوں کو بھی نماز کا پابند بنا، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن کی خدمت کرنے والا بنا، قرآن کی اللہ اشاعت کرنے والا بنا۔ اللہ مساجد کی بھی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے گھروں کی بھی حفاظت فرما، خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں جو کہ جتنا دین کا کام کر رہا ہے اللہ اس کا وہ کام کرنا قبول فرما۔ یا اللہ جو ان کا تعاون کر رہے ہیں ان کا تعاون کرنا قبول فرما، جو ان سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ان سے بھی تو محبت عطا فرما، اور یا اللہ ان کے جان مال میں برکتیں عطا فرما، ایمان عمل میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو علماء کے ساتھ جڑنے والا بنا، علماء حق کے ساتھ جڑنے والا بنا، اپنے مسائل علماء سے پوچھ کر چلنے والا بنا، اللہ اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، اپنے احکامات پر چلنے والا بنا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے والا بنا، اور اللہ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، حج عمرے کی سعادت یا اللہ نصیب فرما، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی اللہ گھڑیاں ہمیں نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم ایسی وبا سے گزرے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے آپ نے پھیلائی تھی، اللہ ہمارے جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں انسانوں کے اللہ پھر آپ کی طرف سے عذابات آتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے اللہ ہم اتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہیں، اب دوبارہ سے اللہ اس آزمائش میں پڑنے والے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اس آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، جو وہاں پر یا اللہ حفاظت کرنے والے ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، ہر مصیبت سے اللہ ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے شر سے حفاظت فرما، نفس کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا، جن گناہوں کی نحوست سے یا اللہ تو ناراض ہوتے ہیں ان گناہوں سے بچنے والا بنا، ساری امت مسلمہ کو یا اللہ توبہ کرنے والا بنا، استغفار کرنے والا بنا، گناہوں سے معافی مانگنے والا بنا، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، بن مانگے ہمیں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا